بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام، درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا دن گجرات کے لیے انتہائی سیاہ دن ہے۔ رمضان کریم کی بابرکت ساعتوں میں گزشتہ کل عین تراویح کے اوقات میں جب نمازی مساجد میں قیام اللیل اور تراویح کی ادائیگی میں مصروف تھے، ڈنگا تھانہ ہے، اس کا نواحی گاؤں ہے تریڑواں والا، اس کے گھر میں ایک پنچایت تھی، کوئی چھوٹا موٹا لین دین کا مسئلہ تھا، اور وہاں پر مشتعل ہوئے فریقین اور معمولی سے لین دین کا جھگڑا ایک دم سے کیسے جنگ میں بدلا اور آنن فانن گولیاں چل گئیں اور 5 قیمتی جانیں اس کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ آئیے میں آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہوا کہ تھانہ ڈنگا ہے تحصیل کھاریاں میں، اس کا ایک نواحی گاؤں ہے تریڑواں والا، امرا کے نزدیک ہے۔ وہاں 2 فریق ہیں، ایک اسجد شہزاد عرف مٹھو بٹ کے نام سے جانا چاہتا ہے، ایک دوسرا فریق ہے۔ ان کا آپس میں کوئی لین دین بتایا جاتا ہے اور ان کا کافی دنوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا، اور رقم آپ سن کر حیران ہوں گے کہ محض کوئی 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا کوئی تقاضا تھا۔ اب یہ پنچایت جو اس کے لیے ان کی بیٹھی ہے فیصلہ کرنے کے لیے، یہ پہلے کہیں اور طے تھی، لیکن پھر فیصلہ کیا گیا کہ اپنے گاؤں میں ہی بیٹھ کر معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ اور ناظرین، اسی گاؤں تریڑواں والا کے فضل حسین گجر ہیں، ان کے گھر پہ یہ طے پایا کہ ان کی بیٹھک میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، معاملہ جو ہے سلجھا لیتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق فریقین وہاں بیٹھے اور یہ کوئی قریب وقت جو تھا وہ رپورٹ ہوا ہے 8:40، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آج کل تقریباً 8:15 بجے مساجد میں عشاء کی جماعت کھڑی ہوتی ہے اور اس کے بعد تراویح شروع ہو جاتی ہے، یعنی عین اس ٹائم پر جب مساجد میں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں آخری عشرے میں نمازی اللہ کی وحدانیت اور کتاب لا ریب کی تلاوت سننے میں محب تھے، تریڑواں والا کے گھر میں ایک پنچایت بیٹھی تھی، لین دین کا مسئلہ تھا۔ اچانک ذرائع کا کہنا ہے کہ آپس میں ان کی تکرار ہو گئی اور پھر ایک جانب سے فائر کر دیا گیا، پہل کر دی گئی۔ اب دونوں فریقین کے پاس بتایا گیا ہے کہ اسلحہ موجود تھا، یعنی دونوں فریق مسلح تھے، اور پھر جب 2 طرفہ فائرنگ ہوئی تو پھر وہاں قیمتی جانیں جو تھی ان کا ضائع ہونا بالکل ایک یقینی امر تھا۔ اب ناظرین، ایک فریق جو ہے اسجد شہزاد عرف مٹھو بٹ اور اس کا سگا بھائی اسجد کا صدام، ایک اور ان کا تیسرا ساتھی ہے، یہ ایک فریق کی جانب سے یہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ دوسرا فریق جو ہے اس کے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، یعنی کل محض چند لمحوں میں 2.5 لاکھ روپے کے لیے 5 قیمتی جانیں وہ ضائع ہو گئی۔ 2 افراد زخمی ہیں، مضروب ہیں، زخمیوں کو عزیز بھٹی ہسپتال لے جایا گیا اور پوسٹ مارٹم جو تھا وہ کھاریاں ہوا ہے ڈیڈ باڈیز کا۔ دن کے وقت رپورٹ ہوا تھا 4، لیکن ابھی کنفرم ہوا ہے کہ 4 نہیں 5 افراد کا قتل ہوا ہے۔ 3 افراد کا قتل ہوا ہے ایک فریق کی جانب سے اسجد شہزاد عرف مٹھو بٹ جو خود بھی موقع پر قتل ہو گئے ہیں، اور 2 افراد دوسرے فریق کی جانب سے ہیں جن کا قتل ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہر لحاظ سے آج کا دن، گزشتہ رات ایک قیامت گزری ہے۔ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ قتل و غارت گری جو ہوتی ہے اس کے پیچھے وجہ جو ازل سے جب سے یہ دنیا بنی ہے زن، زر یا زمین ہوتا ہے، یا پھر ناظرین اس کے پیچھے عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی انا یا غیرت کا معاملہ ہوتا ہے۔
اب یہاں زر تو بیچ میں انوالو تھا، لیکن 2 سے 2.5 لاکھ روپے۔ اب ناظرین، ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ مقتول اسجد شہزاد عرف مٹھو بٹ وہ تھانے کا ریکارڈ یافتہ ہے، اس کے خلاف مختلف مقدمات ہیں، اغوا برائے تاوان کے، ڈکیتیوں کے مختلف پرچے ہیں، اور وہ اشتہاری بھی رہا مختلف اوقات میں تھانوں کا، اور وہ جیل بھی کاٹ کے آیا ہوا تھا۔ آج کل ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ پراپرٹی وغیرہ کا کوئی کام کرتا تھا، اور غالباً ایسا ہی کوئی معاملہ تھا پیسوں کے لین دین کا۔ ناظرین، ہسپتال میں جب پوسٹ مارٹم کے لیے لایا گیا تو ایک وہاں بھی تصادم کا خطرہ تھا، کیونکہ دونوں فریق جو تھے وہاں پھر سے ہسپتال میں موجود تھے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے جی کہ دھمکیاں مل رہی تھیں، یہ جو ایک فریق ہے جن کے 3 افراد قتل ہوئے ہیں، ان کی جانب سے دوسرے فریق کو کچھ دنوں سے باقاعدہ طور پر یہ دمکایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ ہم پیسے لے کر دکھائیں گے۔ تو یہ جناب سارا آج کا احوال ہے۔ ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر رواداری، برداشت، یہ کہاں گیا؟ ذرا سی بات پر طیش میں آتے ہیں، معمولی لین دین کے جھگڑے پر جھٹ سے جیتے جاگتے انسانوں کو موت کی گھاٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں اسلحہ جو ہے وہ بھی ایک لعنت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فرض کریں، گمان کریں آپ کہ اگر یہ فریقین جس طرح بیٹھے تھے، عمومی طور پر پنچایتوں میں ہوتا ہے اسلحہ لے کر تو پنچایت نہیں ہوتی، خیر یہ بیٹھے تھے، اور اگر ان کے پاس اسلحہ نہ ہوتا، بات چیت ہوتی اور وہاں طیش میں یہ لوگ آتے، تو زیادہ سے زیادہ کیا، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ڈانگ سوٹا چل جاتا، کوئی ہاتھا پائی ہو جاتے، لیکن اسلحہ دونوں کے پاس تھا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو ختم کرنے میں کوئی بالکل ذرا سا بھی تامل سے کام نہیں لیا۔ تو یہ ہمارا معاشرہ ہے جی، یہ دن بدن نہ جانے کس جانب چل دیا ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے جس طرح آپ کو بتایا تھا، سندوا جو ہے کوٹلہ تھانہ ککرالی کا نواحی گاؤں، وہاں بھی 2 فریقین میں عین افطاری کے وقت فائرنگ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں بھی ایک فرد جان کی بازی ہار گیا، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ جنڈالہ میں عین سحری کے وقت زمین پر قبضے کا ایک کیس تھا، اس پہ فائرنگ ہو گئی اور 2 افراد قیمتی جو تھے ان کو زخمی ہوئے۔ آج تریڑواں والا میں 5 افراد کا قتل ہو گیا۔ گجرات میں قتل و غارت گری اس 2023 میں محض ابھی 4تھا مہینہ شروع ہوا ہے۔ یقین کریں کہ اس کا جو اعداد و شمار ہے وہ ہلا دینے والے ہیں، بہت خوفناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پر رحم کرے کہ دیکھیں، رمضان کریم جس میں کہا جاتا ہے کہ سراپا یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، سراپا یہ رب سے مغفرت مانگنے کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ گجرات کی گلی کوچے انسانوں کے خون سے رنگین ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔